अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। एक तरफ पाकिस्तान में हमें माशी तनज़्ज़ुली नज़र आ रही है, बजट पेश होना है अगले चंद दिनों में, लेकिन अभी तक IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो पाया और इन्हीं खदशात का इजहार किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है अगर IMF से मामला तय ना हुए। ऑल्दो वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रवां महीने ही IMF से स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। सियासी मामलात की बात करें तो 9 मई के जलाओ घेराव के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तनाव और बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो बढ़ चुकी है। तहरीक इंसाफ के कायदीन की परवास का सिलसिला जो है अपनी जमात से जारी है। माइनस इमरान खान की बास गश्त जो है वो खबरों की जीनत है। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इमरान खान से राय जुदा कर चुके हैं। जहांगीर तरीन काफ लीग और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से उड़ने वाले पंछियों को समेटने में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वज़रा हाशिम डोगर और मुराद रास के ज़ेर साया तहरीक इंसाफ के अंदर से डोगर रास ग्रुप भी सामने आ चुका है जो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहला रहे हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला तो अपनी जगह ज़ोरों शोर से वो जारी भी है, लेकिन इलेक्शन के मुस्तकबिल पर भी अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। क्या इंतखाबात टाइम पर होंगे भी या नहीं? इन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला, जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कोर कमांडर के घर पे जाएंगे, किला वाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। अब इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िका फैसले ही हम करेंगे। अब नया इलेक्शन होंगे कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात में खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। यानी मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट है आज की वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है कि हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इंतखाबात टाइम पर ना हो, लेकिन यही सवालात हमने अपने ही शो में जब बड़े अहम वफाकी वुज़रा के सामने बार बार रखा तो उनका जवाब क्या था? सुनो, मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है। आप क्या मुज़ाकरात होना है? अब तो इलेक्शन है और इलेक्शन टाइम पे होंगे इंशाल्लाह 100%। मुझे तो यकीन तो कोई ऐसी वजह मैं नहीं देख रहा जिसमें मैंने कहा अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज रखे कि जो आम इंतखाबात है चारों सूबों में और वफाक में बेहद वक्त जिसके लिए अब हम सबके पास एक माकूल वक्त है तैयारी का, उनको हम वक्त पर ना करवाएं तो कौम को मेरा तसल्ली रखनी चाहिए। इंशाल्लाह इंतखाबात वक्त पर होंगे और अक्टूबर में। यानी अहम वफाकी वज़रा क्लियरली कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पर होंगे। मौलाना साहब कह रहे हैं कि देखा जाएगा, हालात पर मुनहसर है, अब इलेक्शन टाइम पर होंगे लेकिन नहीं होंगे ये देखा जाएगा इन इंतखाबात में। लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर जुमात कितने धड़ों में मैदान में उतर सकती है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किए साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास ने। तनवीर इलियास साहब बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में एक नई जमात बन रही है, आपने भी इंदिया यही दिया है कि आप उसमें शामिल हो रहे हैं। एक तो ये कि कब तक इस नई जमात का ऐलान हो जाएगा और क्या जितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं जो अहम रहनुमा हैं, क्या वो उसमें शामिल होंगे इंक्लूडिंग परवेज खटक साहब? देखिए, इसमें ऐसे है कि मैं चूँकि सबसे पहले एक तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो 9 मई से बहुत पहले जो पार्टी की पॉलिसी थी या चेयरमैन के जो पॉलिसियाँ थी या तरीक़ाकार था उसके साथ मैंने इख्तलाफ भी किया जी। और उसको बड़ा मैंने बबंगे दौर अब कौम के सामने भी रखा नेशनल मीडिया के थ्रू कि जी जो चीज़ गलत है हम उसको गलत कहेंगे। फिर बदकिस्मती से 9 मई का ऐसा सानिया हो जाता है कि जो सानिया हमारे मुल्क में न होता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन वो हो गया। और मैंने पार्टी भी अपनी बनाने का ऐलान मैंने सबसे पहले किया था, चूँकि हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे हमारे, चूँकि मैं पंजाब कैबिनेट के अंदर भी रहा, जो बहुत सारे हमारे कोलीग्स या नेशनल असम्बली के मेम्बरान या सेनेट के, वो भी एक ऐसी तजब की कैफियत में थे कि जी क्या होना है, कौन लीड करेगा। तो मैंने उस वक्त कहा कि हम अपनी पार्टी बनाते हैं और पार्टी में हमारे साथ बहुत सारे हमारे कोलीग शामिल होंगे। तो अभी हमारा ये इरादा था कि हम एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बहुत सारे जो बुनियादी तौर पर मराइल होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन आप कहें वो सारी तैयार थी, लेकिन हमारे और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान इस बात पे कंसेंसस हो गया कि हम मिल के चलेंगे।
اور جماعت کی جو پارٹی جو نہیں بنی گئی اس کی سربراہی جہانگیر ترین صاحب کریں، تو بنیادی طور پہ ایسے نہیں ہے کہ ان کی پارٹی پہلے سے موجود ہو اور ہم نے شامل ہونے کا، لیکن ہم نے مل کے جماعت بنانے کا اور چلنے کا فیصلہ کیا، چونکہ اس وقت جو ممبران تھے، چونکہ سب سے پہلے میں نے آگے لیڈ کیا تھا اور وہ سارے کے سارے میرے اوپر ان کا اعتماد تھا کہ جی آپ آگے بڑھیں، تو اس وقت چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا دوسری بھی جو جماعتیں ان کے لوگ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چونکہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ الیکٹیبل کی صورت میں، اور بہت سارے ایسے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ وہاں پہ اس وقت فائنینشیل ایسی اسکینڈلائز ہوئی ہے چیزیں کہ ٹکٹ نہیں دیے، جو بہت ڈیزرونگ لوگ بھی تھے اور ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی تھی، تو ان سارے لوگوں کو کسی طرح مطلب ہے کہ کسی ایک سائڈ پہ لے کے جانا تاکہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ادا کر سکیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب ہیں، میں ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اور ہمارے 3-4 بڑے مرکزی لوگ تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ابھی ہم نے ان کے نام ویسے تو لوگوں کو اپنے طور پہ کہیں پتہ چلتے ہوں گے، لیکن نام بھی آ جائیں گے۔ جو آپ نے ٹائم پوچھا، ٹائم انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ نام کے حوالے سے جو بنیادی مرکزی عہدے ہوں گے اس سٹرکچر کو ہم فائنل کر لیں۔ ٹھیک، اچھا مجھے سردار صاحب یہ بتائیں کہ خود تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں سابق وزیر اعظم، وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ یہ چھوڑ کر چلے جائیں، ووٹ جو ہے وہ صرف میرا ہے، یہ سارے جو ہیں چلے ہوئے کارتوس ہیں، انہیں کوئی عوام، یہ الیکٹیبلز تو ہوں گے لیکن ووٹ میرے نام پر پڑے گا۔ دیکھیے بنیادی طور پہ ووٹ جو ہوتا ہے وہ کسی نظریے کا یا ویژن کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے بنیادی طور پہ، لیکن ہمارے جیسے جو ترقی پذیر معاشرے ہوتے ہیں اس میں چونکہ قبائل کا بھی اپنا ووٹ ہوتا ہے، برادریوں کا ووٹ بیس بھی ہوتی ہے، اور جو شخصیات ہوتی ہیں اپنے علاقے کے اندر اگر وہ میٹر کرتی ہیں، وہ 3-4 پشتوں سے اگر لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں تو ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، وہ چاہے جائے کہ کسی بھی خاندان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی ایک پارٹی کے ایک نظریے کے پیچھے ووٹر، چونکہ ہمارے یہاں پہ چونکہ جو ان کا نظریہ یا کمٹمنٹ ہوگی جو چیئرمین تحریک انصاف ہے پہلے بھی تھی، لیکن جب تک الیکٹیبلز نہیں آئے تھے آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کتنی سیٹیں ہوتی تھی اور ووٹ کون تھا، تو یہ چونکہ لوگ اس کے اندر میٹر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ یہ لوگ میٹر نہیں کرتے میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اگر میٹر نہیں کرتے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جن کو وہ اگر الیکشن کے اندر وہ اس پوزیشن میں رہے کہ ٹکٹیں انہوں نے دوبارہ دی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ابھی انجام کیا انہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا قابل وقت ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ رہے اس پوزیشن میں تو پھر دیکھیں گے کہ ان کے لوگ کتنا ووٹ لیتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا مجھے سردار صاحب ساتھ میں بتائیے گا کہ پی ڈی ایم اگر جو موجودہ حکومت ہے اگر انتخابات ڈیلے ہو جاتے ہیں 3 سے 6 مہینے، اب تو چونکہ آپ بھی قومی سیاست جو ہے وہ زیادہ اسی جانب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اگر الیکشنز ڈیلے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا علائی عمل ہوگا؟ اگر ترین صاحب کی سربراہی میں جماعت بن جاتی ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اتحاد کے کچھ چانسز وغیرہ ہیں، تو ایسے میں اگر پھر الیکشنز نہیں ہوتے تو کیا علائی عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیے پچھلے 4-5 ماہ سے میرے جو کراچی کے کچھ پروگرام تھے وہاں پہ بھی، یہاں لاہور میں بھی، اسلام آباد، مظفر آباد، میں نے ہر جگہ پہ یہ بات کہی کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اور یہ اس وقت کی جو سچویشن ہے ہمارے ملک کی وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمیں اس کو قومی جو کلیکٹیو وزڈم ہو سکتی ہے اس کے سپرد کرنا چاہیے، اور جو کلیکٹیو وزڈم اس کے لیے ہمیں ریکمنڈ کرے پھر اس کے مطابق پروسیڈ کرنا چاہیے۔ اس میں ایسے ہے کہ میں نے چیئرمین تحریک انصاف جو اس وقت ان کو بھی یہ کئی دفعہ کہا کہ جی اس کے بیٹھنا چاہیے، الیکشن 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے اوپر نیچے ہونے سے قیامت نہیں برپا ہو جائے گی کہ ایسے مشکلات، لیکن ہمارا ملک جن چیلنجز سے دوچار ہے۔ اب اس کے اندر جو آپ نے بات کہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ فیڈرل منسٹرز کے آپ نے بیانات جو آپ کے پاس انہوں نے یہاں پہ اسٹیٹمنٹس دی کہ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ نہیں ہم الیکشن کروائیں گے۔ یہ ہمارے ملک میں چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ سامنے کوئی چیز ہوتی ہے ہم کہتے نہیں ہے، اور نظر آ رہا ہوتا ہے دیوار کے لیے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کچھ نہیں لکھا ہوا، ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو اکانومی کی پوزیشن ہے جس کے اوپر آپ نے بڑا رائٹلی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی، اور آپ کے جو پوائنٹ سارے کے وہ سارے بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں، اس حوالے سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 8-10 ماہ سے ہمارے ملک میں کوئی LC نہیں کھل رہی۔ آپ کی کوئی بھی چیز جو پاکستان سے باہر امپورٹ ہوتی تھی یہاں پہ وہ گوڈاؤن میں جو تھی وہ ختم ہو چکی ہیں،
باہر کی جتنی کنپنیاں آپ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک مطلب آپ کے ساتھ نام شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کمپنیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت اپنے آؤٹ لیٹس بند کر چکی ہے، چونکہ ان کے رینٹ، ان کے الیکٹریسٹی اور یوٹیلیٹیز کے بل، امپلائز کی سیلریز، بہت سارا ایسا امپیکٹ ہوتا ہے کہ بزنس کا پہیہ چلتا نہیں ہے۔ ابھی یہ تو بات بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں گے کہ وہ اکانومی کے حوالے سے، اور دوسرا کیا وہ اس 3 ماہ کے اندر یہ مینڈیٹ بھی ان کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ وہ مطلب ملکی اکانومی کے حوالے سے یا دوسری ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی بڑے میجر سٹیپ لے سکیں۔ اس میں چونکہ ایک ہمارے ملک میں اس وقت جو ایک ڈیبیٹ اور ایک تھیوری مختلف حلقوں میں اس وقت زیر بحث ہے، وہ قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ایک قومی حکومت کا حصہ بنے، اور یہ ایک اسٹرانگ حکومت ہو، اور اس اسٹرانگ حکومت کے پاس ہو کہ ہمارے ملک کی جو بنیادی برائیاں ہیں ان کی سرجری کی جائے، اور ملک کی اکانومی اور دوسری ڈائریکشنز کے حوالے سے دیکھیے کہ ہندوستان اور ہمارے فارن ریزروز میں کوئی 10 بلین کا فرق ہوا کرتا تھا، ہم 8 بلین پہ تھے اور 20 پہ سردار صاحب یہ آج قومی ہمارا میچ حکومت جو ہے آپ اس کی حمایت کریں گے، اور یہ کتنے ٹینیور کی آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ اچھا، اس میں جو آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ بات شیئر کروں کہ میں جب لاہور تھا تو ایک ہمارا یہ پہلو ہے کہ جی اس کا اسپیکٹ تھا کہ ہم پارٹی کے حوالے سے کوئی کام کریں، جو ہم نے کیا، جو میری جہانگیر ترین صاحب کی ہماری ملاقات ہے، اور ہمارے کچھ اور دوسرے کولیگز ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں میڈیا میں نہیں بھی آتی، لیکن ہماری بہت میٹنگوں کا سلسلہ رہا۔ لیکن منصورہ میں جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، ان کے پاس بھی ہمیں وہاں پہ لے جانے کا، وہاں پہ حاضر ہونے کا موقع ملا۔ سراج الحق صاحب کی جو کوششیں تھیں کہ کوئی قومی کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے، ان کو ہم نے بہت خراج تحسین پیش کیا۔ ہم نے کہا جی آپ کی کوششیں، آپ ہمیشہ سے جماعت اسلامی بہت پازیٹیو رول ادا کرتی ہے جب بھی کوئی خلفشار یا انتشار ہوتا ہے ملک میں، اور اس وقت بھی آپ نے لیڈ کیا۔ ہم اس کو مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی، اور آپ کی یہ جو کوششیں یہ انشاءاللہ ملک اور قوم یاد رکھیں گے۔ اس میں انہوں نے سراج الحق صاحب نے ہمیں کہا کہ جی آپ بھی ہمارے اس قافلے کا حصہ بنیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے ان کوششوں کے لیے ہم کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز دوبارہ جا کے پھر ہم چودھری شجاعت صاحب کو ملے، جو سراج الحق صاحب والی میٹنگ تھی اس کے حوالے سے ہم نے ان کو مطلب اپرائز کیا چودھری صاحب کو، اور ابھی سراج الحق صاحب 10 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد آ رہے۔ تو یہ دو پہلو، ایک تو ہماری پارٹی والا اور وہ سیاسی پہلو اپنی جگہ پہ ہے، یہ قومی کنسنسس کے حوالے سے دیکھیے مسلح افواج ہیں، ہمارے سپاہ سالار ہیں وہ، اور جو ہماری چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، اور کئی ایسے قومی اداروں کے سربراہ کے جو کسی نہ کسی حیثیت میں ملک کے جو ایسے جب مسائل آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں۔ اس میں جتنی پولیٹیکل ہماری جو نیشنل لیول کی پارٹیاں ہیں جن کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر نمائندگی موجود ہے، وہ سارے ہیں اس کے اندر اسٹیک ہولڈر۔ لیکن ایک بات جو میں پچھلی مطلب ہے کہ 4-5 ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم اگر کوئی ہے تو وہ صرف پارلیمنٹ ہے، یعنی قومی کنسنسس کو آپ ڈیولپ کیجئے، کیا جا سکتا ہے جب آپ بیٹھیں گے، لیکن ریکمنڈیشن جائے گی پارلیمنٹ کے پاس۔ اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اگر تو سردار پارلیمنٹ صاحب قانون بناتی ہے یہ تو تو اگلے دن جی سیاسی کنسنسس کی بات ہوگی، لیکن قومی حکومت آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے بہتر یہ کہ قومی حکومت بنا دی جائے؟ دیکھیے میں اس کے حوالے سے میں نہیں کہتا کہ میں اس کو میں حمایت کر رہا ہوں قومی حکومت کا، لیکن پچھلے دنوں ہماری جو بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے روادار رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، اور ملک میں ان کے لیے ایک بڑا احترام کا مطلب ہے جذبات بھی پائے جاتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، شاہد صاحب کے ساتھ بھی اسی حوالے سے جو میری سراج الحق صاحب کے پاس جانے سے پہلے میٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے جب ڈسکس ہوا تو یہ چونکہ وہ ملک کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں تو ان کا بھی اس چیز کے اوپر ماننا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی صحیح ڈائریکشن کے لیے کچھ میجر سٹیپس لینے ہوں گے، جو ہو سکتا ہے اس وقت کڑوے لگیں لیکن لانگ رن میں بہت اچھے ہوں گے۔ اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ سراج الحق صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ہم پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، ہمارے جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے۔ یہ میں اپنے طور پہ کوئی چیز امپوز نہیں کروں گا، لیکن بینگ اے پاکستانی ہم سب کا جو فرض ہے کہ ہم اس پہلو کو ضرور دیکھیں کہ اس کلیکٹیو وزڈم کے بعد ہم کس سائیڈ پہ جائیں، کس ڈائریکشن کو جائیں، کون سی ڈائریکشن لینی چاہیے، اس میں جب سب کی ریکمنڈیشن ہو۔ لیکن پھر بھی یہ چونکہ آپ کو کوئی ہو سکتا ہے قانون سازی کرنی پڑے، پارلیمنٹ کرے، لیکن یہ نہیں کہ پارلیمنٹ نے آج قانون بنایا اگلے دن انہوں نے اسٹے دے دیا،
पार्लियामेंट ठीक है, सुप्रीम है, चलें। कानून बनाना उसमें चेंज करना सिर्फ उनका इख्तियार है। ठीक, चले सरदार तनवीर इलियास साहब, थैंक यू सो जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो चुका है, तकरीबन 70-80% जो टॉप टियर लीडरशिप है, जो रहनुमा हैं, वो सारे पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा जो हैं वो सरवाइव कर पाएंगे और इलेक्शंस में आप इसी तहरीक इंसाफ के साथ इसी तरह जाएंगे और आपकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी इलेक्शंस में? आदिल भाई, मैं नहीं समझता कि, पहले तो मैं मानता नहीं हूं कि टॉप टियर किसको कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टॉप टियर में से इतने भी नहीं गए जितने आप कह रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग गए, अगर आप गिन के 20-30 अगर कोई बड़े नाम हों तो वो चले गए हैं, तो उसमें देखें, अगर इलेक्शन हुआ जब भी, इंशाल्लाह हम तो कहते हैं जल्द हो, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है वो कोई इलेक्शंस की तैयारियों के लिए तो नहीं लग रही। अगर इलेक्शंस हो तो मैं समझता हूँ इस वक्त वोटर टर्नआउट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। कुछ तो आप कर लें कुछ 60-70%, मैं तो समझता हूँ 70% तक वोटर टर्नआउट होगा। तो हमारी पॉपुलेशन में से वो कोई, अगर आप देख लें कि 70% अगर आ जाए, तो अगर वो फॉर एग्जांपल 100 मिलियन या 140 मिलियन रफली कर लें, तो उसमें से अगर 30-40 लोग चले गए हों तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वोट बैंक तो वही रहता है। अच्छा, एक तो जुल्फी साहब, ठीक है, एक तो देखें, परवेज खटक साहब, असद कैसर, असद उमर, शेरी मज़ारी, फवाद चौधरी, ये एक तो बड़े बड़े नाम हैं और जाहिर बात है चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्हें खुद अंदाज़ा भी है कि कितना बड़ा उन्हें नुकसान पहुंच चुका है। इनके जाने से जाहिर बात है फ़र्क तो पड़ेगा। अब पार्टी का इस वक्त लीड करने वाला एज सच हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, या आपके लोग जेलों में हैं या जेलों के खौफ से जो है, पुलिस के छापों के खौफ से वो आगे पीछे हैं। पार्टी चलेगी कैसे? मतलब कैसे इलेक्शन आप कैसे लड़ेंगे? देखें, अगेन मैं आपको कहता हूं, जो हालात हैं वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। अगर इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड हो और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल लेवल, ग्रास रूट लेवल की जमात को पार्टिसिपेट करने का हक मिले पीटीआई को, तो अगर जिस दिन हमें इजाज़त मिले, सेफ पैसेज मिले, हमें अपने घरों से निकलने की इजाज़त मिले, तो फिर आप देखेंगे कि लीडरशिप क्रिएट करने में कोई वक्त नहीं लगता। लीडरशिप, जब आपके पास एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हो, तो वो जिस पे उंगली डालता है वो लीडर बन जाता है। तो बड़े नाम अगर चले भी गए हों तो उसमें आपको अगेन वोट बैंक पे कोई असर नहीं चलता। वो सिर्फ एक इंसान गया है, एक इंसान चला जाता है, उसका वोट बैंक रह जाता है, क्योंकि वोट बैंक उन सबका खान साहब है, उसके अलावा कोई नहीं। आप जिनको भी आपने नाम लिया है, आप खुद उनके हल्के में जाके इंडिपेंडेंट डॉन का सर्वे करा दें कि क्या उनका वोट उनका था या पीटीआई का था, तो वोट तो वहीं रहा है। तो नुकसान सिर्फ एक फर्ज का हुआ, एक इंसान का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नई लीडरशिप ऊपर आ जाती है, ठीक है कि सीनियर लीडरशिप्स थी, लेकिन सीनियर बनने में कोई इतनी देर नहीं लगती। और अगर हम इंशाल्लाह इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, और इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें मसला तब आता है जब आपका वोट बैंक टूट रहा हो, लेकिन वोट बैंक, ठीक है। अच्छा, मुझे जुल्फी साहब साथ में थोड़ी सी, ठीक है, आपसे चूंकि काफ़ी अरसे बाद बात हो रही है प्रोग्राम में, 9 मई के जो वाक़यात थे, तहरीक इंसाफ को काफ़ी टाइम लगा बड़ा क्लियर कट उसको कैटेगोरिकली उसको क्या कहते हैं, उसकी मजम्मत करने में। पहले कहा गया कि जी क्या कहते हैं, और तो अभी भी ये कहते हैं कि अगर तो मुझ पर जिस तरह मुझे उठाया, तो जिन लोगों ने उठाया तो उन्हीं इदारों के बाहर जाके उसकी करनी थी, मजम्मत करनी थी। अब ये जो पूरा मामला है, आपने अपने आप को डिस्टेंट इतनी तेजी से नहीं किया जिसका आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा, और अभी भी नुकसान पहुंचा जा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि चूंकि साबिक चेयरमैन जो थे वो रेड लाइन थे पार्टी की, तो अगर रेड लाइन क्रॉस की गई है तो फिर फौज और रेंजर्स की इमारतों के सामने ही सब कुछ किया जाएगा। अब 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको तो बिल्कुल कैटेगोरिकली एक तो आप लोगों को डिनाई करना चाहिए, और जो उसमें मुलव्विस हैं
ان کو سزا ملنی چاہیے, اس کے بعد پھر سیاست ہوگی. عادل بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اور کون سے الفاظ میں یا کس زبان میں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرے. سب اس واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور بالکل کسی شرائط یا کسی وجوہات کے بغیر کہ ہمارے پہ یہ ہوا تھا اس لیے یہ اٹیک ہو. بالکل کوئی نہیں کہتا کہ نہ تو صرف 9 مئی کے واقعوں کو, جنا ہاؤس کو یا آرمی ہاؤس کو, لیکن اینی پبلک یا پرائیویٹ پراپرٹی. صرف یہ نہیں ہے کہ جنا ہاؤس ہے اور کور کمانڈر کا گھر ہے, کسی پرائیویٹ کسی رکشے والے کا گھر کو بھی اگر نقصان ہو تو اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. تو وہاں سے بھی لے کے کور کمانڈر جنا ہاؤس تک ہم بھرپور طریقے سے اس کو مذمت کرتے ہیں, پہلے دن سے کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ نیریٹو سپن کرنے کے لیے اور جو کریک ڈاؤن کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت 9 مئی کی تھی. تو اس لیے کوئی ہماری جو مذمت ہم بار بار خان صاحب اور پوری پارٹی کرتے ہیں 9 مئی کی, وہ مانی نہیں جا رہی. مطلب میں ابھی پھر سے کہہ رہا ہوں, لیکن کل کسی اور شو پہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ مذمت کیوں نہیں کرتے, اور دو میں نے عادل شاہ زیب کے شو پہ مذمت کی ہوئی ہے, میں نے اس سے پہلے اسی دن کی ہوئی تھی. تو بار بار ایک ہی سوال پوچھا جائے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم ماتھے پہ کوئی ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھ کے پھریں, ٹی شرٹ پہن کے پھریں, کیا کریں کہ ایکسپلین کہ ہمیں کوئی بھی پرائیویٹ یا پبلک اور اسپیشلی انسٹیٹیوشنل یا ہسٹوریکل جگہوں کو ہم کبھی بھی ہمارے 20 سال کی خان صاحب کی سیاست میں کبھی ان نے اس چیز کو نہ آگ دی ہے, نہ پش کیا ہے, نہ کچھ کیا ہے, بلکہ 30 سال کی سیاست میں صرف پیسفل پروٹیسٹ خان صاحب نے کی, اور ان جگہوں میں جہاں ان کو خطرہ بھی تھا کہ خون خرابہ ہو سکتے ہیں وہاں سے انہیں واپس مڑے. لیکن زلفی صاحب دیکھیں یہ تو بڑی کیٹیگوریکلی آپ کی جانب سے اس کی مذمت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن معاملہ کہاں گڑبڑ ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ انٹرویوز دے دیتے ہیں کہ جی مجھے پھر بھی پکڑا گیا تو پھر بھی اسی قسم کا رد عمل آئے گا, اور مجھے جس نے پکڑا انہی اداروں کے سامنے ہی جا کر میرے کارکنان اور کہاں جاتے. تو ان کو بھی حالات کی نزاکت کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے کہ ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں, جن پر ملٹری کورٹس میں اور آگے پیچھے مقدمات چل سکتے ہیں, ان کے مستقبل جو ہیں وہ اس وقت تاریخ ہمیں نظر آ رہے ہیں, ان پر قید چڑھ سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو انہیں کیئرفل ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے پرابلمز اس طرح کی رہیں گی. دیکھیں ہزاروں کارکن اس وقت جیلوں میں جو بے گناہ ہیں, زیادہ تر غلط ان کو کیسز کے اوپر اندر کیا ہوا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ 9 مئی کی مذمت پوری پارٹی کرتی ہے, کھل کے کرتی ہے. کبھی بھی ہم نے نہیں بولا ہم نے احتجاج چاہے جہاں مرضی ہو کہ ہم احتجاج کریں, پیسفل پروٹیسٹ کریں, وہ ہمارا حق ہے. چاہے ہم وہ ہاسپٹل کے باہر کریں, چاہے ہم ڈان نیوز کے دفتر کے باہر کریں, چاہے ہم کسی آرمی بیرک کے بات کریں. پیسفل پروٹیسٹ ہر پاکستانی کا ایک حق ہے, پیسفل پروٹیسٹ, اس سے آگے نہ جائیں. لیکن جو اس وقت جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں سے جو آپ لوگ نکال کے دیکھتے ہیں تو ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے اس چیز میں, لیکن یہ ایک بہانہ بن گیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا, بے گناہ لوگوں کو اندر کرنے کا. جو بھی کارکن ہو, جو بھی کوئی عہدیدار ہو کسی بھی قسم کی پوزیشن کا, چاہے وہ کاؤنسلر لیول سے لے کے پریزیڈنٹ ہو اپنے حلقے کا, اس کو اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی پہ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کسی طریقے سے ڈسمینٹل ہو. لیکن جو میں آپ کو پہلے بات کہہ رہا تھا کہ مسئلہ اس میں بہت بڑا ہے. مسئلہ یہ کہ پارٹی عہدوں سے یا عہدوں والوں کو اٹھا کے لے کے جانا, پریشرائز کر کے پریس کانفرنسز کرانے سے نہیں ٹوٹتی. پارٹی ٹوٹتی ہے جب ووٹ بینک ٹوٹتا ہے, جب ووٹ بینک وائیں ہو, درست ہو, اور جب آپ کسی کو ریسٹ کرتے ہیں اس سے اور بھی مضبوط ہو جائے. تو آپ اوپر سے زلفی کو ہٹا دیں لیکن نیچے تو ووٹ بینک سارا خان کا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اٹس ناٹ اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ پلان. چلے زلفی بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد انویسٹیگیشن لاہور ہمیں جوائن کریں گی. ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ابھی تک گرفتاریاں ہوئی ہیں, یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہیں عدالت نے رہا کر دیا تھا, اور کہنا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں پولیس کی کوتاہی ہے کہ تفتیش ٹھیک سے نہیں ہوئی, ثبوت اس قسم کے پیش نہیں کیے گئے. یہ معاملہ کیا ہے, بریک کے بعد اس پر بات کریں.
वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस में रिहा किए जाने के फैसले ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान को हफ्ते के रोज़ अपनी टीम के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया। आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मिलिट्री तनसीबात पर हमले एक वक्त में मुकम्मल और मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत किए गए और उनके पास कॉल रिकॉर्ड सारा मौजूद है। जिना हाउस पर हमले के लिए उकसाने के लिए पीटीआई के कायदीन की तरफ से 215 कॉलें की गई, जिनमें यास्मीन राशिद के अलावा असलम इकबाल, मुराद राज और महमूदुर रशीद भी शामिल हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कुल 41 कॉल्स की। पुलिस को केस में फॉरेंसिक सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया और अदालती हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जिना हाउस, टीएफ बेस मियां वाली, हमजा कैंप रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, बन्नू कैंट, जीएचक्यू रावलपिंडी, खास टाइम के ऊपर बड़े तरीके के साथ ये प्लान किए गए। ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक लंबे प्रोसेस के जरिए हेट मॉन्गरिंग भी की गई। 8 मार्च को जो हंगामे किए गए वही टेलीफोन कॉल्स, वही लोग 9 मई में भी मौजूद हैं। 8 मार्च को हंगामा जमान पार्क के बाहर कराया गया था। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। अब इसी से जुड़ी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने इस बारे में क्या कहा वो भी सुन लें। शरपसंद अनासिर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, सरे फहरिस्त यास्मीन राशिद साहिबा को जो कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया और उनका केस डिस्चार्ज किया गया, वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से किया गया है, मगर उजलत में फैसला किया गया और ये तक नहीं देखा गया कि पंजाब फोरेंसिक लैब में वीडियो एविडेंस को एग्जामिनेशन के लिए भिजवाया गया था कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट मुस्बत आई है कि जो कोर कमांडर हाउस की मौके की वीडियोस हैं उसमें यास्मीन राशिद साहिबा ही मौजूद थी। मौजूद अदालत ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाती और बताया जाता। इतनी क्या उजलत थी, इतनी क्या जल्दी थी कि इस रिपोर्ट का इंतजार तक ना किया गया। अब इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के फैसले ने पुलिस की तफ्तीशी टीम जो अमल था उसके साथ साथ अदालती कार्रवाई पर भी सवालात खड़े कर दिए। पुलिस अदालत के सामने फोरेंसिक शवाहिद क्यों पेश नहीं कर सकी? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मिलिट्री तनसीबात पर हमलों जैसे अहम उमूर जल्दबाजी में कैसे निपटा रही है? अदालती फैसले के मुताबिक जिना हाउस हमला केस के तनाजुर में पुलिस अदालत के सामने कोई भी वाज़ेह सबूत रखने में नाकाम रही जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद के किरदार पर सवालात उठाए जा सकें। दुनिया भर में जहाँ भी रियासती इदारों पर या मॉब या पब्लिक इस तरह हमलावर हो, हम देख सकते हैं कि अदालती निज़ाम हरकत में आते हैं और हमलावरों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जा सकती है। जनवरी 2021 यूनाइटेड स्टेट कैपिटल जो हिल है उसकी बिल्डिंग पर जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी हमलावर हुए तो अमरीकी अदालती निज़ाम हमलावरों के खिलाफ हरकत में आया। शवाहिद की बुनियाद पर मिसाली सज़ाएँ सुनाई गईं और अगर हम देखें तो दंगा और फसाद करने वाले 1033 अफराद गिरफ्तार हुए, जिनमें से 485 को सज़ाएँ हुई और 277 जो हैं उन्हें जेल भिजवाया गया, 133 को घर में नज़रबंद किया गया। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात के बाद निज़ाम इंसाफ में पाई जाने वाली खराबियां जो हैं वो अश्कार हो जाती हैं? हुकूमती रहनुमाओं के बयानात से लगता तो ये है कि बिला रोक टोक ये क्या होंगी। सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, सिर्फ दिफाई तनसीबात को नहीं जलाया, ट्रंप के पहलू में बैठ के कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। जब किसी के पास कारकर्दगी नहीं होती ना, जब किसी के पास दिखाने को कुछ और नहीं होता तो वही शख्स ये हरकतें करता है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बकौल 9 मई को पीटीआई ने रियासत पाकिस्तान पर शर्मनाक हमला किया और मुल्ज़िमान से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी ना हो। ये मामला क्या है? पुलिस क्यों ठीक से तफ्तीश नहीं कर सकी या कोई और इसकी वजह है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर अनूश मसूद से, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं। डॉक्टर साहब पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये बताइएगा कि जिना हाउस की एफआईआर में बताया ये जाता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम ही नहीं था, फिर वो अगर 3 वीडियोज में वहां नजर आ रही हैं, जियो फेंसिंग में वहां पर मौजूद हैं, तो कैसे अदालत उनको डिस्चार्ज कर सकती है? क्या तफ्तीश जो थी वो नाकिस थी, सबूत मांगे नहीं गए या सबूत पेश नहीं किए गए? ये मामला क्या था? आदिल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। इसमें देखिए, यस एफआईआर में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम नहीं है,
But the thing is کہ FIR جو ہوتی ہے وہ ایک فائنل ورڈکٹ نہیں ہوتا. It's just a piece of like یہ ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے which sets law in motion. So ہوتا یہ ہے کہ اب اس کے بعد جب بھی کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس آئے گا اس کی بیسس پہ آپ عدالت میں جاتے ہیں نا, بیکاز ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ FIR میں نامینیٹڈ نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن اگر کسی انسان کے خلاف کوئی ایویڈنس آ جاتا ہے یا آپ کے وہ راڈار پہ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ پہلے FIR میں مس ہو گیا فار ایگزامپل, بٹ اس کی موجودگی ہے موقع پہ, اس کی ویڈیو ہے, اور اس کے علاوہ اس کی جو بھی ایک رول ڈیفائن ہوا ہے FIR سے لے کے آنورڈ جو جتنی بھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پیپر ورک سے ہٹ کے, تو اس میں وہ سامنے آ جائے تو ہم اس کو اس ایویڈنس کو اگنور نہیں کر سکتے, اور اس کی بیسس پہ جب عدالت میں ہم پریزنٹ کرتے ہیں وہ جو پیس آف جو ہم ایویڈنس اکٹھا کیا ہے, تو اس کی بیسس پہ ہم دوبارہ جج سے ہمیشہ ایک ریمانڈ کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, یا وہ پھر ان کو فزیکل ریمانڈ دے دیں گے یا پھر وہ جوڈیشل کر دیں گے. سو دیز آر دا ٹو فیٹس جب ہمیں کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے. آپ نے بات کی فالٹی انویسٹیگیشن کی. آئی ووڈ بی فیئر اینڈ آنیسٹ ود یو بیکاز سیٹرڈے کو جب یہ آپ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے آنورڈس 2 دن پہلے, اس وقت تک ہمارے پاس فورینزک کی رپورٹ نہیں آئی تھی. اب جب ایویڈنس آ جاتا ہے تو IU ہیز دا رائٹ اینڈ ہی کین اویل دا اپرچونیٹی ٹو آسک فار somebody's physical remand to investigate her or him اپنی کسٹڈی میں رکھ کر جتنا بھی ہم نے مزید اکٹھا کرنا ہے ایویڈنس وہ پولیس کر سکتی ہے. سو وہاں پر FIR میں نام مس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن فالٹی ہو گئی ہے یا ابھی وہ پروسیس آف انویسٹیگیشن رک گیا ہے. انویسٹیگیشن از اے پروسیس وچ وڈ بی کنٹینیوڈ, اینڈ وین سم انکریمنیٹنگ ایویڈنس کمز forward and the IO or investigation officer thinks that this person is needed and required in this criminal case, then he can always refer back to the court, and we also would file the revision of this case. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب دوسرا مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو کیا کین یو شیئر دا نمبرز, اینی نمبرز ایسے ہیں کہ تحریک انصاف کے کتنے کارکنان خصوصاً کتنی خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں, اور دوسرا یہ انڈر انویسٹیگیشن بھی ہیں, اور دوسرا یہ ان کے ساتھ سلوک جس قسم کا ہو رہا ہے اس پر کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. مبینہ زیادتی کا بتایا گیا, وہ تو چلیں کلیئر کر دیا, باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی جس کی آپ کو بالکل داد دینی چاہیے, آپ میڈیا پر آ کر آپ نے اس پر کلیئرٹی آپ لے کر آئیں, لیکن تھوڑا سا اور بھی ہمیں ایشورنسز آپ سے چاہیے ہوں گی کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہو رہا ہے, کتنے لوگ ہیں ٹوٹل. یس ڈیفینیٹلی آئی وڈ ٹیل یو اکراس اگر پنجاب بات کریں ہم تو یہ تقریباً 1000 سے اوپر لوگ ہیں, لیکن اکراس پنجاب, بٹ آئی وڈ ٹاک اباؤٹ لاہور اسپیسیفکلی. لاہور میں اس وقت ہمارے پاس 13 خواتین ہیں جو ہمارے پاس فزیکل ریمانڈ میں ہیں, اور ان خواتین کی جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, پہلے بات کی گئی تھی جیل کے اندر, ایز یو مینشن دیٹ آئی مائی سیلف وینٹ ان سائڈ دا جیل اینڈ آئی ٹاک ٹو ایچ اینڈ ایوری فیمیل وچ واز who was there. اس میں ساری اس وقت 10 خواتین موجود تھیں, اور ان سے میں نے باری باری فردن ایک سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف, کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں, بیکاز اس قدر دیکھیں ایسے سرکمسٹانسز میں دیز آر ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز, اور اس موقع پر جبکہ آلریڈی وی آر فیسنگ, دیکھیں یہ ایکیوز لوگوں کے لیے, یہ ہم سب کے لیے ایک ایگزام بن گیا ہے, ایک امتحان کی گھڑی ہے, بیکاز 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا, نہ آپ نے نہ میں نے, اینڈ بلیو می یہ بھی پاکستانی ہے, مجھے ان سب کے لیے بھی اسی طرح فیل ہوتا ہے کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بٹ ونس اے کرائم از کمیٹڈ اب اس کو لا کو فیس تو کرنا پڑے گا. اگر کوئی مرڈر کرتا ہے تو مرڈر کا ٹرائل تو ہونا ہے نا, اس میں ہم چاہ کے بھی ہمارا دل نہ بھی کرے تو ہمیں لا کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ان خواتین کے ساتھ ہے, اینڈ بینگ اے فیمیل آئی کین ریئلی انڈرسٹینڈ دیئر پین ایز ویل, بٹ ایز لا ہیز بین بروکن ان پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اور اس قدر وائلنس, اور یہ آپ دیکھیں سیکشنز دیکھیں اس FIR کے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس سے بڑا کوئی سیکشن نہیں ہے کرمنل. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور اس کے کانسیکوینسز بھی آبویسلی ہوں گے. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا, کل ندیم افضل چند صاحب کے بزرگ والد کو اریسٹ کیا گیا, پھر انہیں رہا کر دیا گیا. اسی طرح عماد اظہر کے والد کافی بزرگ ہیں, انہیں گرفتار کیا گیا, پھر رہا کر دیا گیا.
ایسے ایپیسوڈز جو ہیں یہ جو پروسیکیوشن کا یہ جو عمل ہے 9 مئی پوسٹ جو شروع ہو چکا ہے اس پر ڈاؤٹس کریٹ کر دیتا ہے کہ کیوں اب مطلب وہ بزرگ تو ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو انہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ عادل میں آپ کی اس بات کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ سم ٹائمز دیکھیں جہاں پر 90% یا آپ کہہ لیں بلکہ 95% ایک کام ہو رہا ہے، ہمارے پاس یہ کسی کی آئیڈینٹی نہیں تھی، صرف 46 لوگ جو ہیں وہ موقع سے پکڑے گئے تھے اس ٹائم پر جب یہ ادھر ادھر ہو گئے اور پورا موب کو ڈسپرس کیا گیا. آپ تھوڑا سا پلیز اس چیز کو ضرور دیکھیے گا کہ کتنا ریسٹرینٹ دکھایا پولیس نے اس ٹائم پر. ہمارا مقصد کسی غلط بندے کو پکڑنا نہیں ہے. اتنے سارے لوگوں میں سے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے نمبر گیم پوری کرنی ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا پریشر تھا کہ آپ نمبرز پورے کریں، ہمیں 2000 بندہ پکڑ کے دے دیں یا 3000 پکڑ کے دے دیں. مقصد یہ تھا کہ اس کو پکڑیں جو واقعی اس کیس میں انوالوڈ ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے. اس کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے، یہ جیو فینسنگ ہوئی، کچھ ایسے لوگ تھے جو صحافی تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو وہاں پر کسی وجہ سے اسٹک ہو گئے تھے ٹریفک میں، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو فوڈ ڈیلیوری کے لیے گئے ہوئے تھے، ساتھ ہی مال آف لاہور تھا اور کچھ شاپنگ کے لیے. آئی ایشور یو اینڈ گارنٹی یو کہ ہم نے ان سب کی انٹیروگیشن کے بعد ان کو اس کیس سے ریلیف دے دیا، بیکاز مقصد کسی کو بھی غلط فکس کرنا کبھی بھی نہیں ہے. اینڈ آئی ووڈ نیور انکریج سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹی کہ کسی کو کسی کے بدلے پکڑ لیا جائے. سم ٹائمز ہمارا مقصد دیکھیں، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو ہم اس چیز میں فکس کریں، اس کو سزا ملے اور وہ اپنے وہ کانسیکوینسز کو فیس کرے. کسی بے گناہ کو ہم اس کیس میں فکس نہیں کریں گے. چلیں ڈاکٹر انوش مسعود صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائن. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد BRT ایک دفعہ پھر خبروں میں ہے. ہمیں وہاں کے وزیر ٹرانسپورٹ شاہد خٹک صاحب جوائن کریں گے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ BRT بند ہونے جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ بریک کے بعد بات. ویلکم بیک ناظرین. روز اول سے ہی BRT پروجیکٹ کی تکمیل میں تاخیر، کبھی لاگت میں اضافہ، کبھی ناقص منصوبہ بندی، تو کبھی مبینہ کرپشن کے باعث پشاور کی BRT تنقید کی زد میں رہی. اور اب BRT سروس فنڈز کی عدم فراہمی کا معاملہ موضوع بحث ہے اس وقت. BRT بسز چلانے والی کمپنی نے ایک بار پھر عدم ادائیگیوں پر نگران وزیر اعلیٰ KP کو خط لکھا. اس حوالے سے گزشتہ تقریباً 1 ماہ میں نجی کمپنی کی جانب سے حکومت کو مزید 4 خط بھی لکھے جا چکے ہیں، جس کا حوالہ بھی اس خط میں موجود ہے. نجی کمپنی کی جانب سے 27 اپریل 2023 کو پہلا خط لکھا گیا، جس کے بعد 17 مئی کو دوسرا، پھر 23 مئی کو، پھر 1 جون کو چوتھا خط لکھا. لیکن 3 جون کو لکھے جانے والے خط میں کمپنی نے یہ واضح کیا کہ حکومت کے ذمہ کمپنی کے 75 کروڑ 40 لاکھ بقایا جات ہیں. حکومت 5 جون تک تمام واجبات کی ادائیگیاں کر دے. بصورت دیگر کمپنی پیسے نہ ہونے کی صورت میں آپریشن جاری نہیں رکھ سکے گی، اور 7 جون کو سروس جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا. اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. نگران وزیر ٹرانسپورٹ جناب شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خٹک صاحب، یہ چکر کیا ہے؟ پیسے آپ کے پاس ختم ہو گئے ہیں، وفاق آپ کو پیسے نہیں دے رہی، یا صوبائی حکومت نگران اس وقت وہ BRT چلوانا ہی نہیں چاہتی؟ تھوڑا سا ہمیں بتائے گا یہ معاملہ کیا ہے؟ جی جناب، ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے. یہ تو جو BRT میں ہمارے بسیں چلا رہے ہیں یہ ہمارے کنٹریکٹر ہیں ڈائیو والے جی. تو انہوں نے کچھ میرے خیال میں کچھ پیمنٹ ان کی کچھ رہتی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ ان سے ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ 1-2 دن میں دے دیں گے. تو اس میں تو کوئی ایسی سچ بات نہیں ہے. یعنی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بند نہیں ہو رہا، یا عارضی طور پر یہ چلتا جائے گا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کی پیمنٹ جو پینڈنگ تھی وہ اب حکومت دے دے گی؟ جی وہ دے دے گی، مگر انہوں نے وہ 20 سال پہلے ایک ہماری ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یہاں پہ ہوئی تھی، یہاں پر جو ایک ٹرمینل یہ چلا رہے تھے جی، تو وہ اس کی لیز ایکسپائر ہوئی ہے. تو ہم نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ جی اس میں ان کے طرف ہمارے کچھ پیمنٹ ڈیو ہے، تو ہم نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ کائنڈلی وہ آپ گورنمنٹ کی جمع کرا دیں. تو اس میں تو اور کوئی بات نہیں ہے. جی اچھا. تو سر یہ خٹک صاحب 3-4 خطوط لکھے گئے، تو یہ معاملہ پھر میڈیا تک پہنچنے ہی کیوں دیا گیا کہ ایکچولی یہ بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی زیادتی کہہ لیں اس ملک اور اس صوبے کے ساتھ، یہ جو پچھلی حکومت تھی تو اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا ٹرانسپورٹ کے اندر، یہ جو اس کو کہتے ہیں
जी ट्रांस, ये ट्रांस जो है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर होना चाहिए था, मगर उस वक्त ये अपने पैसे वैसे बनाने के लिए उस वक्त यहाँ पर एसी स्टाफ और जो इस्लामाबाद में बैठे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, ये अपने साथ ले गए। 3 साल वो चलाते रहे। अभी तक ये कल इसकी हमें चार्ज मिली है, तो हम तो हमारे पास तो इसकी ना पेमेंट थी, अभी हम इंशाल्लाह इनको 1-2 दिन में कर देंगे। तो ये वो चला रहे थे और 3 साल तक वो बगैर किसी उसकी मतलब वो तो रूल ऑफ बिजनेस में नहीं है कि वो चलाएं। तो रूल ऑफ बिजनेस में तो ये है कि ये इसके जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है वो चेयरमैन है बोर्ड का। जी ठीक है। तो खटक साहब, ये जो बीआरटी में हमने करप्शन के सिर्फ किस्से ही सुने हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? क्या दोबारा खुल गई है? नैब उसकी तहकीकात कर रहा है? क्या सुनने में तो यही आया 2 साबिक वज़राए के खिलाफ वो तहकीकात दोबारा से शुरू हो गई हैं। क्या तहकीकात हो रही हैं, नहीं हो रही? वो मामला ठप हो चुका है? जी, इसमें तो आप केला में होगा, पहले वजीर आला जो थे परवेज खटक, उनकी काफी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी जी, और फिर उसके बाद ये दूसरे जो महमूद साहब हैं तो उनकी कम थी, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी बहुत ज्यादा थी। तो ये सारा ब्यूरोक्रेसी तो मतलब ये कि तकरीबन दोनों गवर्नमेंट्स वो जो थे इसमें इन्वॉल्व थे और इसमें काफी करप्शन भी है जी, बहुत ज्यादा करप्शन है। डिजाइन भी सब स्टैंडर्ड सब कुछ, यानी इनकी जो भी आप देख ले तो वो करप्शन ही करप्शन है। इसके सबूत हैं खटक साहब? ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो अभी हम ट्रांस की बात कर रहे थे जिसके अंडर ये आपकी जो ये डाइवो वाइवो आ रही है, तो ये अभी 3-3.5 साल ये चला रहे थे। ये इनको इसलिए पेमेंट में मसला आ रहा है। एज सच हमारे पास पेमेंट की कमी नहीं है, तो वो ये चला रहे थे, तो उसमें इन्होंने बसेस खरीदी हैं और काफी परचेज की हैं। तो उस मद में हमने कहा कि आप बैठे हमारे साथ और आप हमारे साथ ऑडिट कर लें, और अगर आपकी जितने बनते हैं और जो आपने वो लेने हैं वो आप ले लें, और जो हमारे बनते हैं ठीक है। तो खटक साहब, ये जो कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि फैसल मूवर्स को इसका ठेका दिया जाए, इसीलिए ये मामला गड़बड़ की किनको जी? फैसल मूवर्स या कोई और कंपनी, इनसे लेकर किसी और कंपनी को आप ठेका देना चाहते हैं? नहीं, सच तो ऐसी कोई बात तो नहीं है। अगर कोई हमें कम रेट दे तो हम जरूर देंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई अभी तक किसी कंपनी वगैरह से हमारी। और अगर कोई हमें कम रेट पे चलाना चाहे तो जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। ठीक है, चलें। अभी तक कोई जी बोलिए, आप बोलिए। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना हमारे पास कोई और आए और ना हमने किसी से बात की है। ठीक, शाहिद खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर। बैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।